ہماری سمر اور ونٹرس میں جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور جو اس وقت ہماری کٹی میں بجلی ہے وہ بڑی کم ہے. تو یہ جو خلا ہے یہ جتنا زیادہ ہوگا وہ تکلیف اور پریشانی کا عمل آپ کا اتنا ہی زیادہ ہوگا. اب گورنمنٹ جو کر رہی ہے اے ڈی پی میں، وہ ہماری اے ڈی پی، یہ ایک بات ضرور ہے، ہم جب بجلی کی بات کرتے ہیں تو ملک بھر کے چاروں صوبوں میں بجلی کا جو محکمہ ہوتا ہے یا بجلی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ وفاق کے پاس ہوتی ہے. صوبے بجلی پہ کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں کرتے ہیں. یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جب یہ چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے تو پھر کچھ صوبوں نے بھی ڈھانچے بنانے سٹارٹ کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے وفاق بجلی پروڈیوس کرتا تھا، وفاق بجلی ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، وفاق کی بجلی ریگولیٹ کرتا تھا. ٹیرف بھی وفاق کی رکھتا ہے، اس لیے چاروں صوبوں کا جو ٹیرف ہے کہ الیکٹرک کے علاوہ وہ وفاق کے پاس ہے. ہم اپنے اے ڈی پی کا ایک بڑا حصہ پاور پہ کنزیوم کرتے ہیں. یہ 20 سے 35% کے درمیان ویری کرتا رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں کہ صوبے کے اے ڈی پی کا اتنا حصہ صرف پاور پہ کنزیوم ہوتا رہا ہے. باوجود اس کے پاور میں وہ کمی اب بھی موجود ہے. اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فیڈرل کی سپورٹ چاہی تھی، تو فیڈرل پہ ایس ڈی پی کے کچھ پروجیکٹس فارچونیٹلی آ گئے ہیں، اور ان پروجیکٹس میں کراس گلگت بلتستان ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ بلتستان ہے. اور وہ پروجیکٹس انشاءاللہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے ان دا ڈیو کورس آف ٹائم. شگرتھنگ پہ اچھا کام ہو رہا ہے، اس کے کام کی رفتار اور معیار دونوں بہتر ہیں. ہرپو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ریسنٹ وزٹ میں اس کا باقاعدہ اس کو وہ کر لیا ہے. تو اب وابڈا اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی ایک ابلیگیشن بن گئی ہے کہ اب اس پروجیکٹ پہ بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اس سے متعلق کچھ صوبائی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنی ہے، میوڈی صاحب اسی سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے. اور گواڑی کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے فردر پروسیسز کو جلدی کر لیں، تاکہ یہ 3 پروجیکٹ جب بن جائیں گے تو پھر تو ہماری بجلی کی کچھ بلتستان کچھ وقت کے لیے اس پوزیشن میں آئے گا کہ وہ شاید جی بی کے باقی حصوں کو بجلی دینے کی پوزیشن میں آئے، احتیاجات ختم ہو جائے گی اور دینے والی پوزیشن آ جائے گی. سر دست جی بی گورنمنٹ کی اپنے اے ڈی پی سے جو جنریشن کے پروجیکٹ ہیں وہ 8 سے 9 پروجیکٹ بلتستان کے چاروں اضلاع کے ریسنٹلی فورم سے اپروو ہوئے ہیں. ان میں سے ایک پروجیکٹ نے وفاق تک جانا ہے، کیونکہ مہدی آباد کی پروجیکٹ کی سیلنگ جو تھی وہ ہماری 1 ارب سے کراس کر گئی تھی، 1 ارب 47 کروڑ پہ پہنچی تھی. وہ سی ایل ڈبلیو پی سے اپروول لینے کی ریکوائرمنٹ ہے، فنڈنگ پھر بی جی پی گورنمنٹ کی ہے. اس میں سکردو کو بنیادی بینیفٹ دینے والے پروجیکٹ میں ہمارا تورمک کا پروجیکٹ ہے، سوک والا پروجیکٹ ہے، اور تیسرا مہدی آباد کا پروجیکٹ ہے. اور چوتھا بلکہ جو شیگر میں پروجیکٹ 2 میگا واٹ کا بن رہا ہے اس نے بھی سکردو شہر کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ چاروں پروجیکٹ مل کے ہماری کٹی کو مزید تھوڑا سا پروجیکٹ ہے، اور تیسرا مہدی آباد کا پروجیکٹ ہے. اور چوتھا بلکہ جو شیگر میں پروجیکٹ 2 میگا واٹ کا بن رہا ہے اس نے بھی سکردو شہر کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ چاروں پروجیکٹ مل کے ہماری کٹی کو مزید تھوڑا سا انہانس کر لیں گے، ہمارے پاس تھوڑی سی بجلی آ جائے گی. وہ بھی ہمارے لیے شاید کوئی پرابلم کا حل نہیں تھا، وہ ہمارے سارے مسائل کو بڑی حد تک رفع کرنے میں پرائم منسٹر صاحب نے اس دن آ کے ہم نے 50 میگا واٹ مانگا تھا، پرائم منسٹر نے کہا 100 میگا واٹ دے دیتا ہوں، کیونکہ ہم 50 میگا واٹ بھی ہمارے حساب سے وہ بڑی ڈیمانڈ تھی. تو 100 میگا واٹ ہو گئی تو ہماری جو انرجی مکس کا سب سے بڑا ہمارے پاس پہلا پروجیکٹ آیا. اور اس پروجیکٹ میں ہماری جو ڈسٹریبیوشن کی ہماری اپنی جو ابتدائی وہ ہے تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں سے کوئی 42 میگا واٹ 42 سے 44 میگا واٹ پاکستان میں لگا لیں گے، باقی کوئی 54 سے 56 میگا واٹ باقی دونوں ڈویژنس میں لگا لیں گے. اور اس کا 30 میگا واٹ سکردو شہر کے لیے ہوگا، تاکہ سکردو کی جو ضرورت ہے انرجی مکس میں دن کے وقت ہم سولر پہ ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم 17 میں پانی کنزرو کر پائیں گے اور رات کو 17 سے زیادہ بجلی لے پائیں گے. تو ہماری بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو اب بڑی حد تک اس سے میٹیریل ہو جائے گا. وہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ساری انویسٹمنٹ کی تو زمین ہم نے دینی ہے. اور زمین کے سلسلے میں ابھی پہلے علماء اور مشران بھی تھے، اس میں نسیم اور اسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں زمین جی بھی گورنمنٹ کو کنٹریبیوٹ کرنی پڑے گی. البتہ زمین ہم ایسی لے لیں کہ عوام کی وہ غیر مصرف ہو یا کم سے کم اس کا مصرف ہو. کوئی ایسی جگہ جس کو قابل کاشت نہ بنایا جا سکتا، کوئی ایسا بنجر پہاڑی ڈہلوان ہو جس کے اوپر ہم یہ لگا لیں، اور وہ ایک جگہ پہ ایک کمیونٹی پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے ایک سے زائد جگہ پہ بنا لیں. تو بھی سب اس پہ یقیناً آپ سب کو آن بورڈ لے کے اس کی نشاندہی کر لیں گے.
اوشگر میں بھی ہم نے لینی ہے، قبول میں بھی لینی ہے، چلاس میں، گلگت میں، حمزہ میں، ان سب سارے ایریاز میں. تو یہ سولر آنے سے تو مسائل بڑی حد تک حل ہو جائیں گے. اگلے سال تک یہ جو 6-8 میگا واٹ کے ہماری جنریشن کے پروجیکٹ آئیں گے تو بھی حل ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری کہانی پھر وہی ہے، بچے کو اس دلارے پہ رکھنا کہ پاپا گئے ہوئے ہیں مارکیٹ سے کچھ لے کے آ رہے ہیں، تب تک آپ یہ تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ جو آنے والی سردیاں ہیں یا جو اس وقت امیجیٹ ہمارے مسائل ہیں، اس کی پریشانی بدستور برقرار ہے. وہ پریشانی ہم سب کے لیے ہے، اور اس پریشانی کا ادراک کرتے ہوئے صوبے میں سولر کا صوبے نے اپنے خرچے سے کوئی 1-2 میگا واٹ کا پہلا پروجیکٹ پلان کیا تو وہ بھی اسکردو کیا ہے. جو اولین پروجیکٹ 2 میگا واٹ کا ADP میں آیا ہے وہ اسکردو شہر کے لیے آیا ہے، ہمارا پائلٹ پروجیکٹ. اس کی پیپر ورک کمپلیٹ کر کے ہم فورمز تک لے کے گئے ہیں. اس کو بھی پروکیورمنٹ کر کے انسٹال کرتے کرتے 8 مہینے. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بلا کے ان کو وہ انسٹال کسی بات ہے تو اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ پھر ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا اسپیشلی جو پیس کمیٹی ہماری، ہم نے ریکویسٹ کر کے بلایا تھا چونکہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا اچھا پیکیج ہمارے لیے 100 میگا واٹ کا دیا ہے GB کے لیے. تو اس میں سے اپروکسیمیٹلی 30 میگا واٹ ڈسٹرکٹس کا روم لگے گا. 30 میگا واٹ کے لیے ہمیں آلموسٹ 1500 کنالز آف لینڈ از ریکوائرڈ. تو ابھی 1500 کنال زمین ہم نے لینی ہے، تو وہ پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ جلد سے جلد اگر یہ زمین آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہے ڈیلے کا شکار نہ ہو. کیونکہ اس میں ٹوٹل ہمیں 6 منتھس ملے ہوئے ہیں. ود ان 6 منتھس ہم نے اس کو آپریشنل کرنا ہے، اور نیکسٹ ایئر 1 نومبر کو پرائم منسٹر نے آ کے یہاں پہ افتتاح کرنا ہے. تو اس لیے کمیونٹی انگیجمنٹ بڑی ضروری تھی. لینڈ ریفارمس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا یہ ڈسپیوٹ ایک چل رہا ہے، تو ہم نے کہا کمیونٹی کو بھی انگیج کریں. اور یہ جو ڈیمانڈ اور جنریشن ہے اس کا ایک بڑا ہمیں ایشو ہر وقت فیس کرنا پڑتا ہے. سمر کے اندر ہماری ڈیمانڈ ہے 42 میگا واٹ کی، اور ونٹرز کے اندر 71 میگا واٹ کی ہماری ڈیمانڈ ہے. تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہماری اس میں اسکردو کی بات کر رہے ہیں. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل جو ہے سمر کے اندر پورے بلتستان کی 126 میگا واٹ ونٹرز میں ڈیمانڈ ہے، اور سمر میں 76 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو اس میں جو میجر چنک ہے وہ ڈسٹرکٹ اسکردو کا ہے. اس میں ہماری ڈیمانڈ ونٹرز کے اندر 71 میگا واٹ کی بن رہی ہے، جبکہ سمرز کے اندر یہ ہماری ٹوٹل 42 میگا واٹ کی. اس میں ابھی کل ہم نے ڈسکس بھی کیا ریزنس کیا ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ سڈنلی اتنا کیوں اوپر جا رہی ہے، اتنا ہائی کس پہ آ رہا ہے.